درود بر محمد والے محمد. وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ علی رسولہ الکریم. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. وعجل فرجهم. مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. مومنات گرامی، باکمال ہے وہ رب کہ جس نے امام حسین کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دیا. یہ جو آج کی مجلس ہے 28 رجب المرجب، آج کا دن اگر تاریخی حوالے سے دیکھا جائے تو 28 رجب سن 60 ہجری وہ تاریخ ہے جس میں امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر اور کربلا کی طرف عازم سفر ہوئے ہیں. مطلب مشکل ڈیٹ ہے، مشکل تاریخ ہے، مگر نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ امام کے سفر کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہم ذکر کرتے ہیں کہ امام حسین جو ہیں وہ مدینے سے نکلے، مکہ گئے، انہوں نے حج کیا، حج کو عمرے میں بدلا اور کربلا پہنچ گئے. لیکن وہ سرکمسٹانسز کہ جس کے مد نظر امام حسین نے سفر اختیار کیا، آیا کہ وہ سفر خدا کی بارگاہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے اور وہ سرکمسٹانسز کیا ہیں جس کی وجہ سے امام حسین مدینے سے گئے. ماشاءاللہ یہ سارا میرا اپنا مجمع ہے، بہت لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گی کیونکہ آپ سب مسلسل میرے ساتھ ہوتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو، آج سے 2 یا 3 سال پہلے میں نے امام حسین کے خطبات کی روشنی میں ایک اشرہ پڑھا تھا جس میں ہم نے وہ حالات ڈسکس کیے تھے کہ جس کی وجہ سے امام حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا. دیکھیے، ہجرت کرنا یا موو کرنا، گھبرا تو نہیں رہے؟ اسلام میں امام حسین کی ہجرت کوئی پہلی ہجرت نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام سے پہلے مشکل ترین ہجرت ہجرت مدینہ ہے جو رسول اللہ نے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کر کے لوگوں کو ایک نیا طریقہ تبلیغ اور نیا طریقہ تحریک دیا کہ اگر جس جگہ پہ رہتے ہو وہاں پر لوگ تمہارا ساتھ نہ دیں، تم مایوس ہونے کے بجائے نئی جگہ پر جا کے ایک نئی طریقے سے تحریک کا آغاز کرو. یہ ایک ہجرت ہے. رسول اللہ کی جو ہجرت مدینہ ہے، ہم تھوڑا کمپیریزن دیں گے کچھ ہجرتوں کا کہ جن ہجرتوں کا تذکرہ نارملی قرآن پاک میں موجود ہے. امام حسین کی ہجرت، ہجرت مدینہ، اور ایک اور ہجرت ہے کہ جس کو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اس وقت جو میں سرنامہ کلام بنا رہی ہوں آیہ مبارکہ، ابھی میں مجلس انشاءاللہ پڑھ لوں گی، میرے بعد میری ایک بچی مجلس پڑھے گی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی اس دن بھی بتایا تھا کہ ہمارے یہاں پر بچیوں کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم جیسے چلے جائیں تو ہمارے ممبر خالی نہ رہیں. اور آپ سے درخواست ہے کہ جب بچیاں ممبر پہ آتی ہیں آپ ان کو موٹیویٹ کیا کریں، اور جو سوشل میڈیا کے تھرو جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہوتی ہے وہ ان بچوں کو اپ گریڈ کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں، اور محمدی مسجد سے آپ کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ. یہ بچیاں وہ ہیں کہ جو ویل ٹرینڈ ہیں اور دین کو اس فوکس سے لے کے چل رہی ہیں جو امام حسین دینا چاہتے تھے. تو آپ سے درخواست ہے کہ ان بچیوں کو موٹیویٹ کیجئے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اچھا جی، میں اس وقت جو ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیہ مبارکہ 37 آیت کو سرنامہ کلام بنا رہی ہوں. بہت خوبصورت آیت ہے. اس میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ قرآن میں اکثر تذکرہ کرتی ہوں کہ قرآن میں مختلف دعائیں ہوتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ جو قرآن میں دعائیں ہیں وہ ایک حضرت موسیٰ کی دعائیں ہیں اور حضرت ابراہیم کی. مگر حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں تھوڑا سا فرق ہے. حضرت موسیٰ نے جہاں دعا مانگی وہاں پہ اپنی ذات کے لیے مانگی،
آپ اگر کبھی غور کریں تو انہوں نے کہا ربی اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر، میرا کام آسان کر، میرے زبان کی گرہ کھول، میرے بھائی کو میرا وزیر، مطلب اپنے لیے حضرت موسیٰ نے دعا مانگی. مگر حضرت ابراہیم نے جہاں دعا مانگی وہاں ذات کے لیے دعا مانگی، مگر اس سے پہلے اپنی ذریت کے لیے دعا مانگی، اولاد کے لیے دعا مانگی. اگر آپ کو یاد ہو تو رسالت نسل ابراہیمی میں آنا حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تھا، جس میں حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ ایسا نبی بھیج کہ جو حکمت والا ہو، کہ جو کتاب پڑھے، تعلیم دے اور یزکیہم، نفسوں کو پاک کرے. یعنی کہ یہ جو نبوت آخری نبی کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی لڑی میں آیا، اس کی ایک بڑی ریزن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اب یہاں پہ جو میں 37 آیت ہے اس کو ترجمہ پڑھنے لگی ہوں، اس میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ حضرت ابراہیم کر رہے ہیں. میں ایک ہجرت جو ہے اس کو اس آیت کے تھرو آپ کے ذہنوں میں اجاگر کروں گی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37. پروردگار، میں اپنی ذریت کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا، بے آب و گیا کا مطلب ایسی بنجر زمین کہ جہاں پر پانی بھی نہیں ہے اور فصل بھی نہیں ہے، تو کہہ رہے کہ میں اپنے ذریت کو تیرے گھر کے نزدیک بے آب و گیا زمین پر اکیلا چھوڑا ہوں. کیوں چھوڑا ہوں؟ کہا تاکہ وہ نماز قائم کریں. مقصد ہجرت کا بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ نماز قائم کریں. اب وہ نماز قائم کریں گے، اللہ تو نے کیا کرنا ہے؟ آگے یہاں پہ بات کریں کہ اے اللہ، اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور ان کو رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. ٹھیک ہے، آیت آپ کے ذہنوں میں آ گئی. علماء کہتے ہیں کہ اگر رزق میں کمی ہو تو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کو اپنی قنوت میں شامل کریں تو اللہ اس کے صدقے میں آپ کے رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے. اب حضرت ابراہیم کا منظر ذہن میں آ گیا، تھکیے گا نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم کو مجھے لے کے چلنا ہے امام حسین تک. یہ کوئی عام ہجرت نہیں ہے، ایک ہجرت حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. میں یہی تو بات ابھی جہاں بھی میں مجلس پڑھی ہوں وہاں پہ میں ایک بات کر رہی ہوں، آپ سے بھی کروں گی کہ امام حسین کا مدینہ چھوڑنا بنتا نہیں تھا. کیوں؟ کوئی انسان کسی جگہ پہ ویل سیٹلڈ ہو، امام حسین مدینہ ان کا گھر ہے اور لوگ پہچانتے بھی ہیں. اکثر میری مائیں، آنٹیاں، بزرگ جو یہاں بیٹھی ہیں، اگر ان میں سے کسی سے کہیں نا اپنا آبائی علاقہ چھوڑیں تو ان کی سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ نہیں، ہم کسی ایسی جگہ پہ کیسے جائیں جہاں ہمیں لوگ پہچانتے نہ ہوں. مطلب یہ اکثر ہماری جو دادیاں نانیاں وہ یا دادا وغیرہ گھر نہیں چھوڑتے، وجہ یہ ہے کہ لوگ پہچانتے ہوں. امام حسین نے وہ مدینہ چھوڑا کہ جس گلی سے حسین گزرتے تھے وہاں لوگ انہیں سلام کرتے تھے، ہے نا. اور امام حسین کو پہچان کی پرابلم نہیں تھی، لیکن امام حسین نے پھر بھی مدینہ چھوڑا. ذرا اس کو سمجھنا ہے ہم نے. دوسری چیز کہ جہاں انسان کا معاش ہو، مطلب اتنا ویل سیٹ ہو کہ اس کو کمانے کے لیے کہیں ادھر ادھر نہ جانا پڑے. امام حسین علیہ السلام کی جتنی جائیداد، لوگ کہتے ہیں نا غریب حسین، حسین غریب نہیں ہے. پورا رستہ جو امام حسین نے رجب سے لے کر اور اس کے بعد جب آپ محرم تک کہیں مجھے کسی مقام پہ دکھا دے کہ جہاں امام حسین نے کہا ہو کہ آج کوئی چندہ دے کہ ہمیں لوگوں کے لیے کھانا بنانا ہے. پتہ چلا مولا حسین موومنٹ لے کے چلے ہیں تو اس کے ساتھ پورا سورس بھی لے کے چلے ہیں. یہ امام حسین کا کبھی سورس آف انکم کسی کو پتہ ہے امام حسین کا کیا تھا؟ مطلب ہم مولا کو بحیثیت مولا ڈسکس کرتے ہیں، مگر آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے اس تحریک کو چلانے کے لیے مین پاور بھی چاہیے ہوتی ہے، مائنڈ پاور بھی چاہیے ہوتی ہے اور اکنامکلی سورس آف انکم بھی چاہیے ہوتا ہے. مین پاور حسین ہو گئے، مائنڈ سیٹ مولا حسین کا خود کا ہو گیا. دولت کیا تھی بتائیے؟ یہ جو سفر ہے اس کو اتنا ایزی ہم لپیٹ کے نہیں رکھ سکتے کہ حسین چلے مدینے سے نکلے. سوال پوچھ رہی ہوں، ہم میں سے کوئی شیعہ، یہ ماشاءاللہ میری بچیاں بیٹھی، کسی کو پتہ ہے مولا حسین کا سورس آف انکم؟ نہیں. امیر تھے یا غریب تھے؟ امیر تھے. یہ تو ابھی میں نے کہا کہ اتنا تھا مولا کے پاس کہ مولا نے کسی سے چندہ کلیکٹ نہیں کیا. ہمارے ہاں تھوڑا سا ہم کام کرتے ہیں نا تو ہم سارے مومنین کو اکٹھا کرتے ہیں کہ آئیے مل کے کریں. مگر مولا حسین نے اتنی بڑی تحریک چلائی مگر مولا نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیسے چاہیے. وجہ
کیا اتنے ویل سیٹ تھے حسین کہ حسین نے کسی سے کچھ نہیں لیا؟ تو بیٹا اگر ویل سیٹ تھے تو مدینہ چھوڑا کیوں؟ دوسرا کویسچن. گھبرا نہیں رہے نا؟ میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ اس کو ذرا ڈفرینٹ انداز سے آج میں آپ کو ہجرت حسین ذرا مختلف انداز سے سناؤں گی. پتا چلا مال کی بھی کمی نہیں ہے تو جہاں پہ انسان ویل سیٹل ہو, جہاں اس کا بزنس رن کر رہا ہو, جہاں پہ اسے, میں آپ کو سورس آف انکم مولا حسین کا بتا دوں گی, آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں آدھا چھوڑ کر چلی جاؤں, تو میں آپ کو بتاؤں گی, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ اب سورس آف انکم مولا کا کوئی تجارت نہیں تھا, یہ میں اشارہ دے دوں. تجارت مولا کا سورس نہیں تھا. مولا کا سورس وہ کنویں تھے جو مولائے متقیان نے یہودیوں کی زمین خرید کر ان کو کنویں کی شکل, مطلب زمین علی خریدتے تھے, اس کے بعد کنواں کھودتے تھے, اور کنواں کھود کر مولائے متقیان, دیکھیں ایک زمین بنجر ہے کسی کو, کیونکہ عرب کی زمین میں سب جگہ پانی نہیں نکلتا. عرب کی زمین اگر آپ جو لوگ خریدتے تھے وہ زمین کھودتے تھے, اور بعض دفعہ اتنا گہرا کھودتے تھے کہ پانی نہیں نکلتا تھا. مگر لوگوں نے ایک عجیب انداز اپنایا کہ جس نے زمین خریدنی ہے اسے چاہیے کہ علی سے نشان لگوائے. اور لوگ کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ زمین خریدنے سے پہلے مولا علی کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے یا علی نشان لگائیے اور بتائیے کہ یہاں سے پانی نکلے گا یا نہیں نکلے گا. اور کمال یہ ہے کہ علی پانی کا بھی بتاتے تھے اور مٹی کے تیل کا بھی بتاتے تھے. یہ یعنی کہ مولا کا سورس آف انکم وہ کنویں تھے جنہیں مولا حسین کے بابا نے خرید کر مولا حسین کے ہینڈ اوور کیا, اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہودیوں کو یا کسی اور کو جب اپنے کھیتوں کو پانی دینا ہوتا تھا تو وہ کنویں رینٹ پہ دیے جاتے تھے کہ 4 گھنٹے کے لیے یہ کنواں تمہارا ہے, 4 گھنٹے اس کا پانی کھیتوں میں ڈالیں, اس کے بعد وہ رینٹ کسی اور کو دیا جاتا تھا. اور یہ سارے کنویں مولا حسین کی ملکیت تھے. یہ مولا کا جو سورس آف انکم عام نہیں تھا. یعنی کہ اگر میں کہوں کہ کربلا کب سے علی کے ذہن میں تھی کہ علی کو پتا تھا کہ موومنٹ چلانے کے لیے مال چاہیے, تو علی نے یہودیوں کی زمین خرید کر اسے حسین کو ہبا کر دیا. تو یہ مولا جہاں پہ ویل سیٹ ہے, کنویں تو نہیں اٹھا کے گئے نا حسین, کنویں تو وہیں تھے. اب جب کنویں وہیں ہیں تو حسین آپ کیوں موو کر رہے ہیں؟ دوسری چیز یعنی کہ نہ عزت کی کمی, نہ پہچان کی کمی, نہ مال کی کمی, اور نہ سیٹلمنٹ کے آپ کا ویل سیٹ ماحول. اور میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ سب سے ایزی تھا کہ حسین ممبر رکھ کے خطبے دیتے, سب سے آسان تھا. مولا حسین سارے صحابہ کرام نجوم بٹھا کر اور مولا بتاتے کہ بھائی میرا مقصد یہ ہے, میرا مقصد یہ ہے, میرے نانا نے یہ کیا. مگر بیٹا یہ ساری اسیسریز ہوتے ہوئے مولا حسین نے مدینہ چھوڑنے کو ترجیح دی. مولا حسین مدینہ چھوڑ کر گئے. کیوں بیٹے؟ اب سوال پوچھوں. جب مولا جانے لگے نا, سوال یہ اس کو ذرا سمجھنا, مولا جب جانے لگے ہیں اور مولا جب نکلے ہیں مدینے سے, تو ولید بن عتبہ جو کہ مدینے کا اس وقت گورنر تھا, ولید تھا نا, اس کو یزید نے خط لکھ کے بھیجا کہ مولا حسین کو بلاؤ اور مولا سے بات کرو. میں خطبہ پڑھوں گی مولا کا, آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, ٹھیک ہے؟ خطبہ سمجھ میں آئے گا تو مولا کا مقصد سمجھ میں آئے گا. سب سے پہلے مولا نے کیا, مولا بات کرنے کے لیے گئے ولید سے. جب ولید کے دربار میں ولید نے بلایا کہ مولا سے بیعت لو. بیعت کس کی لینی؟ یزید کی. اور آپ تمام مجمع مولا کا یہ جو شہرہ آفاق ایک جملہ ہے نا مولا کا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے, یہ جملہ مولا کا ولید کے دربار میں مولا نے اس سے کہا تھا. مطلب جب یہ کہا تو اب ولید جو ہے نا, اس سے جب کہا گیا کہ تم مولا سے بیعت لو, اب جب مولا کو بیعت لینے کے لیے بلایا تو اس نے کہا کہ مولا آپ میرے محل میں تشریف لائیں. مولا گئے. جب محل میں جانے لگے تو روایت کے جملے کہ حضرت علی اکبر اور حضرت عباس وہ مولا کے ساتھ جو ہیں وہ وہاں پر تشریف لے کر گئے. اب جب تشریف لے کر گئے, حضرت علی اکبر بھی باہر تھے, مولا جو عباس بھی باہر تھے. اور آپ کو واقعہ آتا ہے کہ مولا حسین نے کہا تھا کہ جب میری آواز تھوڑی سی بلند ہو تو تم اندر آ جانا. مگر جو جملے ہیں وہ سنیں. عتبہ, ولید بن عتبہ نے پتہ کیا کہا, کہ یزید چاہتا ہے, یزید آپشنز دے رہا ہے آپ کو. یزید کہہ رہا ہے ایک پہلے میری بیعت کر لیں. مولا حسین نے کہا اچھا دوسرا آپشن. کا دوسرا آپشن یزید کہتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے آپ کرنے دیں, آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں.
یہ بڑا اچھا ہومیوپیتھک مطلب اثر تھا کہ یزید جو کرے اسے کرنے دیجئے، اور میری عزت، میری توقیر، میرا مرتبہ، میرا مدینہ، میرا منبر، سب کچھ ایز اٹ از موجود ہے، مجھے وہاں پر آرام سے بیٹھ کے آپ ادھر راج کریں، میں ادھر راج کروں۔ اب آپ بتائیں اس میں سے دوسرا والا آپشن ایکسیپٹیبل تھا کہ مولا حسین تبلیغ کریں، وہ کہہ رہے میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا، آپ مجھے نہ چھیڑیں۔ مگر مولا حسین نے ایک عجیب جملہ کہا بیعت کا سوال ہے کہاں؟ مولا نے اس وقت جب یہ جملہ کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی، تو سامنے یزید نہیں تھا، سامنے ولید تھا۔ اب ولید تھا تو ولید اپنی بیعت تو نہیں مانگ رہا، مگر مولا نے میسج کیا دیا کہ اگر کوئی جس کا نمائندہ ہے تو اس کی خصلت بھی ویسی ہی ہو جائے گی جس کا وہ نمائندہ بنے گا۔ مولا نے وہاں کھڑے ہو کے ہمیں میسج دیا کہ اگر دور آ جائے کہ جس میں تمہیں دو چیزیں چوز کرنی پڑے اور تم کسی کا سفیر بننا چاہو تو پھر سفیر اس کا بنو کہ جس کی نیچر تمہارے سے میچ کرتی ہے۔ دیکھیں بات ایک بتاؤں، یہ جو سفر کربلا ہے نا، اس کو ہم ایک سفر کے طور پر ڈسکس نہیں کریں گے۔ اس کی ڈسکشن کے لیے بیٹے تھوڑا سا ہمیں ساتھ چلنا ہے۔ دیکھیں مولا حسین نے لسٹ بنائی، پتہ ہے آپ کو، ہے نا، کہ کون کون جا رہا ہے کون کون نہیں جا رہا۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت مدینہ کی آبادی 2.5 لاکھ تھی جب امام حسین نے کال کیا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ چلے۔ آج ہم ڈسکس تھوڑا سا یہ بھی میں کروں گی کہ جو ساتھ گئے وہ کیوں گئے، جو رکے وہ کیوں رکے۔ آیت اللہ بحر العلوم ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں، بہت بڑا نام ہے، ان کو لقب ملا ہے بحر العلوم، یعنی کہ علوم کا سمندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو منتظر ہے، مطلب میں اور آپ انتظار کر رہے ہیں نا الحمدللہ، ان کا عجیب جملہ ہے، وہ کہتے ہیں تم میں سے جو منتظر ہے اس کو چاہیے کہ اگر وہ منتظر ہے تو وہ حسین کو نہ پڑھے۔ کہ پھر کس کو پڑھے؟ کہ وہ حسین کے ان ساتھیوں کو پڑھے کہ جو حسین کے ساتھ تھے۔ ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم بغیر مونٹیسری کیے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ڈائریکٹ مولا نہیں کہ تم پڑھو حسین کیسے ہیں، حسین کیسے، وہ تو جیسے تھے ویسے ہیں، تم وہ پڑھو کہ جو حسین کے ساتھ جڑ کے حسینی ہو گئے۔ بیٹا کرائٹیریا اگر آپ کے ذہنوں میں ہو، میں ابھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پچھلے عشرے میں اصحاب امام حسین کا بھی تھوڑا تذکرہ آپ کے ساتھ کیا تھا۔ حسین نے میرٹ ہی بڑا لو رکھا ہے، مولا نے میرٹ ہائی نہیں رکھا۔ پتہ چلا مولا نے ایک پکچر کھینچ دی کہ جب بھی وقت کے امام کی نصرت کا وقت آئے گا، ضروری نہیں ہے سارے متقی ہوں، ان میں غیر مذہب بھی ہو سکتا ہے، تبھی تو وہب قلبی ہمارے سینے سے لگا ہے، اس میں گناہگار بھی ہو سکتا ہے، تبھی تو حر ہمارے سینے سے لگا ہے۔ جڑنا تمہارا کام ہے، اور سلامت رہو۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، آیت اللہ بحر العلوم فرماتے ہیں جو منتظر ہے اسے چاہیے حسین نہ پڑھے، کہ پھر کیا پڑھیں؟ کہ اصحاب حسین پڑھو۔ کہ اصحاب حسین کو کیوں پڑھیں؟ کہا تاکہ پتہ چلے کہ وقت کے امام میں کون سی خاصیتیں تھی کہ اس نے کس کس کو چنا۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ حر کو چنا مولا نے، حر کو چننا سب سے بڑا تسلی بخش انتخاب ہے ہم جیسوں کے لیے۔ آپ کے سامنے مطلب جناب حر عام ہستی تو نہیں ہے نا، مولا نے ان کا انتخاب کیا۔ اور بیٹے سب سے مزے کی بات یہ مدینے سے نہیں چلے۔ میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ مولا حسین کے ساتھ جتنے مدینے سے چلے تھے بیٹا وہ بڑے اعلیٰ ظرف تھے، بڑے اعلیٰ ظرف۔ پتہ چلا لشکر امام کا سپاہی بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے ظرف کو اپنے ہاتھوں سے بلند کرنا ہے۔ سوال پوچھتی ہوں میں آپ کے سامنے، کربلا کے شہداء میں، اب آپ نے مجھے جواب دینا ہے، مشکل سوال نہیں ہے۔ کربلا کے جو شہید ہیں اصحاب امام حسین، ان میں کون سا ایسا صحابی ہے کہ جس کو سب سے بہترین تبرک ملا شہادت میں؟ ماشاءاللہ، جی جناب حر، واقعی جناب حر جیسا تبرک
کسی کو نہیں ملا. اب آپ سوچیں کہ جناب سیدہ کا رومال غازی کے بازو پہ نہیں باندھا, حضرت حر کے بازو پہ باندھا ہے. اب ایک سوال ہے آپ سے, کیا حضرت حر 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے؟ کیا انہوں نے وہ صعوبتیں برداشت کی کہ جو 28 رجب سے اصحاب امام حسین برداشت کر رہے تھے؟ بیٹا 28 رجب کو حسین گھر سے نکلے ہیں, ان کے ساتھ بعض روایتوں میں جملے لکھے ہیں کہ 490, بعض میں 780 لوگ تک لکھے ہیں, مگر چھٹتے 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 کربلا پہنچے ٹوٹل 186. مطلب 186 میں وہ سارے ہیں جو ادھر ادھر سے آئے, وہ سب اس کے اندر آ گئے. 72 اس میں جو ہے بنی ہاشم کے اپنے جو لوگ تھے وہ ہیں. مطلب میں کیلکولیشن اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہسٹری کو پڑھو گے تو کربلا سمجھ میں آئے گی. کربلا اتنی سمپل نہیں ہے جتنا سمپل ہم نے بنا دیا. حسین, مولا حسین میرے اور آپ کے گریہ کرنے کے لیے نہیں گئے کہ میں اور آپ پیٹے جائیں کہ ہائے حسین شہید ہو گئے. یاد رکھیے مولا حسین کا جانے کے پیچھے ایک مقصد ہے. مولا یہ جو آج 28 رجب ہے, آج کی مجلس کو بغیر مقصد کے نہیں ہونا چاہیے. آج کی مجلس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. یہ تھوڑی کہ حسین نے محمل سجائی ہم سب مولا آپ کو الوداع کرنے آئے. مقصد نہیں ہے بیٹا, ہم نے آج وہ کوالٹیز ڈھونڈنی ہے کہ جو حسین کے ساتھ گئے تھے وہ گئے کیوں, اور جو رکے تھے وہ رکے کیوں. دیکھیں کچھ ایسے ہیں جو ساتھ چلے گئے, کچھ ایسے ہیں جو رکے ایسے نہیں کہ ان کا دل نہیں کر رہا تھا جانے کو. ان کا دل کر رہا تھا مولا میں نے جانا ہے, مولا بتائیں کرنا کیا ہے, مولا ہم آپ کے اطاعت گزار ہیں, مگر انہیں مولا نے چھوڑا. مشکل کام جن کو آمادہ تھے اور حسین لے کے نہیں گئے, یہ ذرا اس کو ذرا سوچئے گا. تیسری کیٹیگری جو مدینے میں تھی, وہ تیسری کیٹیگری وہ لوگ تھے جو آمادہ ہی نہیں تھے. اگر آپ کو یاد ہو تو ایک صحابی تھے نا جو حج پہ چلے گئے تھے, جب مولا نے آواز دی تھی کہ کیا نام ہے کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے, تو انہوں نے کہا یا امام حسین میں مدینے ہوتا تو میں آپ کے ساتھ ضرور چلتا, مگر مولا میں نے تو حج کا ارادہ کیا. اسی رات وہ راتوں رات حج کے لیے نکل گئے. تو اللہ نے بھی بڑا اجر دیا. اللہ نے ایک عجیب کمال کیا, جنہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا, اللہ نے ان کی قبر کی زیارت کو 70,000 حجوں میں تول کر رکھ دیا. پتہ چلا جسے امامت کا مقصد سمجھ میں آ جائے. بیٹا امامت کا مطلب واجل فرج. بیٹا یہ جو مولا حسین کے سفر کی منزلیں ہیں نا, اس میں مولا نے پتہ سب سے پہلا بڑا کام کیا ہے, مولا نے کریکٹر بلڈنگ کی ہے. مولا جس کو کہتے ہیں نا ہانکتے ہوئے نہیں لے کے گئے. 4 مہینے جو مکہ تک پہنچانا تھا اس میں مولا نے لوگوں کے کرداروں کو اتنا بلند کر دیا. بیٹا اسلام نام تسلیم کا ہے. تسلیم سمجھتے ہیں؟ تسلیم کا مطلب ماننا نہیں ہے. تسلیم کا مطلب ہر وہ حکم ماننا کہ جس سے آپ ایگری نہ بھی ہوں. دیکھیں میرے سامنے میری مومنات بہت سی ماشاءاللہ بیٹھی ہیں. یہ جو مولا کا سفر ہے نا, یہ بھی بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. اکثر لوگوں نے کہا حسین کو تو پتا تھا میں شہید ہونے جا رہا ہوں, تو عورتوں کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی. اکثر لوگوں نے کہا مولا شہادت کے لیے جا رہے تھے, انہیں پتا تھا کہ میں نے واپس نہیں آنا, تو جاتے نا. یاد رکھیں, میں اکثر جب جناب سیدہ کی شہادت کی مجلسیں پڑھتی ہوں تب بھی ہمارے اندر بہت سے کوسچنز جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں. علی کو پتا تھا جناب سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہیں, تو مولا نے علاج کیوں نہیں کروایا. مولا گھر میں موجود تھے تو جناب سیدہ دروازے پہ کیوں چلی گئیں. بہت معافی ہاتھ جوڑ کر, اگر ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ کوسچنز آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تسلیم کا جذبہ اندر نہیں آیا. یہ میری بات کو ذرا میں سوچنے پہ منع نہیں کر رہی. سوچنا علم کا دروازہ ہے. کوسچن 2 یہی کوسچن ہے. مولا کو پتا تھا. اب کوئی پوچھتا ہے, اکثر لوگ پوچھتے ہیں, تو سوال کرنے کے 2 طریقے ہیں. باجی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ حضرت علی موجود تھے
تو جناب سیدہ دروازے پہ کیوں گئیں؟ اس کا مطلب یہ آپ کے اندر جستجو ہے، آپ سیکھنا چاہ رہی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا، آپ خاموش ہو گئیں، ہے نا. کچھ ایسے ہوتے ہیں لو جی بھلا علی موجود تھے، بھلا سیدہ کو جانے. یہ ہے مولا کے فعل پر انگلی اٹھانا. مطلب اس کا مطلب جیسے مولا علی جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا تو بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا. تیسری کیٹیگری کون سی؟ کہ جو آمادہ ہی نہیں تھی، اس پہ میں بات کر رہی ہوں. بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ جب محمد حنفیہ موجود تھے تو حسین حنفیہ کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے ہیں؟ جناب زینب کو لے کے چلے گئے مگر محمد حنفیہ کو ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے؟ بیٹا یہ وہ کوسچن ہے جو آج کی ڈیٹ کے مطابق آپ کے ذہنوں میں سالو ہونے چاہیے. میں نے کہا نا کہ میں فضائل سنا کے جا سکتی ہوں مگر سفر امام حسین کا مطلب میرے اور آپ کی مجلسوں کو اجاگر کرنا نہیں ہے. سفر امام حسین کا مطلب یہ ہے کوئی مقصد جس کے تحت حسین چلے ہیں. اچھا جی، آپ میں سے میری کوئی بیٹی ایسی ہے جس نے وہ خطبہ پڑھا ہو جو مولا نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے بولا یا خطبہ دیا؟ میں نے پورا اشرہ پڑھا ہے اس کے اوپر. میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ آپ وہ خطبوں والی کتاب کو اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو پڑھیں. سنیں، ایک شخص آیا، اب ذرا سنیے گا. مولا آپ جا کیوں رہے ہیں؟ مولا آپ کو ضرورت کیا پڑی ہے کہ آپ اپنا گھر بار سارا ویل سیٹلڈ ساری چیزیں چھوڑیں اور آپ چلے جائیں؟ مولا نے بہت خوبصورت جواب دیا. مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا نے کہا میں اس لیے نہیں جا رہا کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. اچھا جی. پھر دوسرا جملہ، یہ مولا کے خطبوں کا لٹرلی ترجمہ کر رہی ہوں میں. کہا اس لیے بھی نہیں جا رہا کہ میں لہو لہب اور مزے کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. پھر تیسری چیز، مولا کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ مجھے بقا کا بھی شوق نہیں ہے. یعنی مولا نے ایک عجیب کانسیپٹ دیا کہ مجھے بقا کا شوق نہیں ہے، میں اگر نہ بھی رہوں تو مقصد نہیں ہے. تو پھر مولا جا کیوں رہے ہیں؟ تو مولا کی آواز کیا آئی؟ میں اپنے نانا کی امت کو جہالت سے دور رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. یعنی کہ آج کے سفر کا مقصد امت محمدی کو جہالت سے دور رکھنا. یہ بیٹا سفر امام حسین کا سب سے بڑا مقصد امت کو جہل سے دور رکھنا. اب اگر آیت اللہ بحر العلوم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی 1400 سال کے بعد بھی اگر لشکر حسین کا سپاہی بننا چاہتا ہے تو اس کے پاس دروازہ اوپن ہے، اس کے پاس راستہ کھلا ہے. بیٹا 1400 سال پہلے حسین کا سفر شروع ہو گیا مگر میری جان شروع ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. ابھی بھی قافلہ حسین جاری ہے، ابھی بھی لشکر حسین میں گنجائش ہے، اور ابھی بھی حسین آواز دیتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو حر بننے کے لیے تیار ہے. مولا آپ کو غازی آواز غازی کی طرح نہیں دیتے کہ عباس کون ہے، نہیں. مولا کہتے حر وہ ہیں کہ جس کو ایٹ دا اینڈ جا کر بخشا گیا. ابھی میں نے سوال آپ سے کیا نا، ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ مجھے بتائیے کہ اس لشکر میں شامل کیسے ہونا ہے. تو امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے آیت اللہ بحر العلوم نے کہا کہ سب سے پہلے کوشش کرو کہ جہالت تمہارے قریب نہ آئے. بیٹا حسینیت اور جہل دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. کسی نے مولا علی سے پوچھا تھا نا، یا علی اگر آپ کے سارے دشمنوں کو اکٹھا کر دیا جائے اور آپ کو ذوالفقار دی جائے اور کہا جائے کہ ان میں سے سب سے پہلے ایک کا گلا کاٹیں، تو مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ مولا نے کہا سب سے پہلے اگر مجھے اختیار دیا جائے، میرے سب دشمنوں کو اگر مجسم کر دیا جائے تو سب سے پہلے میں جہالت کا گلا کاٹوں گا، کیونکہ میری دشمنی جہل کی وجہ سے ہی پنپتی ہے. جو جاہل ہے اسے اہل بیت سمجھ ہی نہیں آ سکتے. تو مولا حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، مولا نے جہالت کے سوا خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور بیٹا سب سے پیارا جملہ حسین کا کہ مجھ جیسا
میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری ہزاروں تقریریں مولا حسین کے سے ایک جملے پہ قربان. مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سنا ہوا جملہ ہے آپ کا. اب سوال پوچھوں مولا بیعت آپ سے مانگ رہا تھا, وہ آپ جیسے سے تو نہیں مانگ رہا تھا. مولا آپ سے کہہ رہا تھا نا حسین آپ میرا کلمہ پڑھیں. جب ولید نے یہ جملہ کہا تھا نا تو مولا حسین نے کھڑے ہو کر 2 جملے بڑے بلند آواز میں کہے تھے کہ ولید کیا تو ہمیں نہیں جانتا؟ تو ولید نے سر جھکا لیا, بولا کچھ نہیں. یہ خطبہ آپ کو خطبات امام حسین کی کتاب ہے, اس میں ملے گا. ولید سے گفتگو کی ہے مولا نے کہا ولید تو کیا ہمیں نہیں جانتا؟ ولید نے سر جھکا لیا, بولا نہیں کہ میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا. کہا ولید کیا تو سمجھتا ہے, یعنی کہ اگلے جو نمائندہ بنا اسی سے بات کر رہے ہیں مولا. کہ ولید کیا تو سمجھتا ہے کہ مجھے بیعت کر لینی چاہیے یزید کی؟ ولید نے جواب نہیں دیا, پھر خاموش. پھر اس کے بعد مولا نے ایک اور جملہ کہا. مولا نے عجیب انداز میں جملہ کہا. مولا نے کہا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری توحید کا دفاع ہے. مولا نے مقصد امامت بیان کیا. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ مولا نے مقصد امامت بیان کیا کہ توحید کا دفاع ہے. اس کے بعد ولید نے کہا کہ یزید نے خط لکھا ہے کہ فلاں 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 سے آپ نے بیعت لینی ہے تو یہ میری ڈیوٹی ہے. تب مولا نے وہاں کھڑے ہو کے کہا مجھ جیسا ہے تجھ جیسے کی بیعت کر نہیں سکتا. مولا آپ کہتے کہ میں حسین میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, مگر مولا نے اس جملے کو لازوال کر دیا. مولا نے قیامت تک کے لیے میرے اور آپ کے لیے ایک نئی تحریک کا آغاز کر دیا. مولا تحریک کا آغاز کیسے کیا کہ اگر میں کہتا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو بیعت کا سوال حسین کی زندگی کے ساتھ ختم ہو جاتا. میں نے حسین جیسا کہہ کر ایک نیا کارخانہ بنا دیا کہ جس میں یہ خاصیتیں ہوں گی وہ اس میں شامل ہوتا چلا جائے گا. عجیب جملہ حسین کا. جیو سلامت رہو. جل فرجم. بیٹا میں فضائل نہیں پڑھ رہی, میں صرف آج جو واقعات ہوئے ہیں ان کو جلدی جلدی ڈسکس کر رہی ہوں. میں اگر ہجرت جو حضرت ابراہیم ہے نا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا میں جو میں نے دعا پڑھی ہے اس میں عجیب جملے کہے ہیں کہ بار الہ میں تیرے مکان کے قریب اپنی ذریت چھوڑا ہوں. اچھا پتا چلا مکان موجود ہے. بیٹا مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جو بلٹ ہو, جس کی نشانی ہو. بنایا بعد میں بے شک ابراہیم نے ہے, مگر اس کی بنیادیں وہی ہیں جو آدم نے رکھی ہیں. رسول اللہ, اللہ کا رسول چھوڑ آئے اولاد کو. اچھا ایک بات ہے, چھوڑ دیا. بڑے مزے کی بات پتا کیا کی کہ بار الہ یہ اس جگہ پہ نماز قائم کریں گے. مطلب ان کا کام یہ ہے کہ یہ قائم کریں گے نماز, لیکن ایک کام تو نے بھی کرنا ہے. سودا ڈیل کر رہے ہیں حضرت ابراہیم کا. کیا ڈیل کر رہے ہیں پتہ چلا؟ ابراہیم بتا رہے ہیں کبھی کبھی اپنے فعل کو خدا کی بارگاہ میں بارگین کیا کرو. میں نے اس دن آپ کو کہا تھا نا, جملہ کہا تھا یہ واحد بازار ہے جہاں خامیاں خریدی جاتی ہیں. یہاں پہ اپنے عیبوں کا اعتراف کیجئے تو وہ خوبیاں اس کے بدلے میں آپ کو دیتے ہیں. حضرت ابراہیم کا جملہ جلدی جلدی لے جا رہے ہیں, جملے پہ ذرا غور کیجئے گا. کہ بار الہ یہ نماز قائم کریں گے. اب یہ قائم کر رہے ہیں, اللہ ایک کام تو نے بھی کرنا ہے. اللہ نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑنا تیرا کام ہے. یا پڑھیے گا آیت بالکل ایز اٹ از, ترجمہ یوں ہی پڑھ رہی ہوں میں. لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف, میری ذریت کی طرف. لفظ ذریت ہے, آل نہیں ہے. بیٹا آل اور ذریت میں تھوڑا سا فرق ہے. ہم اکثر دعا مانگتے ہیں اولاد آل. دیکھو پتہ کیا, میرا بیٹا ہے وہ میری اولاد ہے, میرے بیٹے کا بیٹا میری آل ہے. اب اس کے بعد وہی نسل آگے اسی پیراہن پہ چل رہی ہے جو پیٹرن میرا ہے, پھر وہ میری ذریت ہے.
یعنی پوتا در پوتا در پوتا، وہ پھر ذریت ہو گئی. تو یہاں پر قرآن میں حضرت ابراہیم نے آل کی بات نہیں کی. حضرت ابراہیم نے گیم بڑی لمبی کھیلی ہے کہ ذریت کو، اللہ ذریت کو، میری ذریت نماز قائم کرے گی اور تو میری ذریت کی طرف دلوں کو موڑے گا. اب سوال پوچھو بار الہا، دلوں کو موڑنے کے لیے کس کی بات کر رہے ہیں؟ اب میں جملہ دوں، آپ جو یہاں بیٹھی ہیں نا، زبردستی آئی ہیں، دل آیا ہے، دل جڑا ہے تو یہاں آئی ہیں نا. بیٹا دل جڑا کس سے ہے؟ آپ نے کہا آج حسین کے ساتھ آئے ہیں، تو حسین کی ذرا ذریت کی لسٹ تو دیکھو. حسین نسل ابراہیمی ہے، اور آج آپ کا یہاں بیٹھنا اس دعا ہی کا نتیجہ ہے. دعائے ابراہیمی کی تاثیر بن کر حضرت امام حسین نسل ابراہیم کی ہے نا. اور ابراہیم نے ڈیل کی تھی اولاد نہیں ذریت، یعنی کہ جو میرا ذریت ہوگی وہ نماز قائم کرے گی. تو میرا بیٹا اس آیت کی اس سے بڑی تفسیر اور کیا کروں کہ جو نماز حسین قائم کر گئے. پورے قرآن کی اقیم الصلاۃ ایک طرف، پورے قرآن کی آیتوں کی اقیم الصلاۃ ایک طرف، حسین کا ایک سجدہ ایک طرف. دل اللہ نے بھی وعدہ پورا کیا. اچھا جلدی سے لے جا رہی ہوں، یہ کمال ہجرتیں ہیں جن کو میں ڈسکشن کر رہی ہوں. بیٹے اللہ نے بھی وعدہ پورا کیا. دلوں کی دھڑکنوں کو حسین کی مودت میں بدل دیا. صرف موڑا نہیں ہے، جنونی بنا دیا. لوگوں کو اچھا لگتا ہے اپنے ساتھ مجنون الحسین لکھنا کہ ہم حسین کے عاشق ہیں، ہم حسین کے دیوانے ہیں. اچھا بیٹے گھر بن گیا، جلدی جلدی ہے نا، گھر بن گیا. یہاں پہ روکوں ایک منٹ کے لیے، تھک تو نہیں رہے نا؟ بس ختم کر رہی ہوں جلدی جلدی. ابھی میری بیٹی نے بھی پڑھنا، میں فٹافٹ نکل رہی ہوں. ایک جملہ، مصائب نہیں پڑھ رہی، صرف سمجھانے کے لیے، جلدی جلدی میرے ساتھ چلنا. لاشیں تھیں نا جب عاشور کے دن، جب چاروں طرف لاشیں تھیں، تو جب لاشیں تھیں نا تو امام حسین نے جب سب شہید ہو گئے تو جملہ کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے نا؟ کہا تھا نا مولا نے جملہ. اچھا اب جب مولا نے یہ جملہ کہا کہ کوئی ہے جو میرا مددگار ہو، سب کو پتا ہے کہ اس وقت کوئی مددگار نہیں تھا نا. میں اس کو ذرا جملے کو سمجھانے کے لیے آپ کو زحمت دے رہی ہوں. جب مولا نے یہ جملہ کہا نا کوئی ہے جو میرا مددگار ہو، حضرت علی اصغر آئے، شہادت، وہ سارا آپ کو پتا ہے واقعہ. سامنے جو فوج اشقیہ تھی اس میں سے ایک شخص اٹھا، کھڑا ہوا. کربلا میں صرف پتھر، تیر، نیزے نہیں چلے بیٹا، کربلا میں زبانیں بھی چلی ہیں. یہ جو زخم تھے نا بدنی، یہ بھر گئے، مگر جو زبانوں سے زخم تھے نا وہ زخم نہیں بھرے. وہ زخم بڑے عرصے تک جناب زینب اور جناب سجاد کو خون رلاتے رہے ہیں. تو بیٹا بات پتہ کیا، وہاں پہ جب وہ کھڑا ہوا ایک اشقیہ، فوج اشقیہ میں سے ایک آدمی، اس نے پتہ جملہ کیا کہا؟ اس نے مسکرایا، ہنسا، جیسے ٹھٹھا مارنا ہوتا ہے نا، اس نے ٹھٹھا مارا. ٹھٹھا مار کے امام حسین کے سامنے آ کے کھڑا. اور یہ حل من ناصر ینصرنا کی جو آواز ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مولا زخموں سے چور تھے تب مولا نے دی تھی. اس وقت میں جملہ دینے جا رہی ہوں. مولا سے اس نے سوال پتہ کیا کہتا ہے؟ مدد کے لیے پکار رہے ہیں آپ؟ جب اس نے کہا نا مدد کے لیے پکارے، اب جملے کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو آج کی ہجرت سمجھ میں آئے گی. کہا مدد کے لیے پکار رہے ہیں آپ. مولا، یہ میں بڑے ادب سے بات کر رہی ہوں کیونکہ مولا حسین کے لیے جو ادب میری ذات میں، وہ آپ کو اس کو کیا پتا کون حسین. اس نے جملہ پتہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا حسین کیا لاشوں کو پکار رہے ہو کہ مدد کریں؟ صحیح کر رہے ہیں بیٹا. عرض سننا، میں تمہیں جملے کا نتیجہ دیکھ کے پھر اپنے موضوع کی طرف آ رہی ہوں 2 منٹ میں. اس نے جملہ پتہ کیا حسین مولا آپ لاشوں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے. اب اس جواب پہ بیٹے امام حسین کو تھوڑا غمزدہ ہونا چاہیے تھا. فطرت یہی ہے نا کہ سامنے اکبر کا عباس کا لاشا، تو فطرتاً مولا کو مغموم ہونا چاہیے. اب جو بیدار ہے اس کے لیے جملہ دے رہی ہوں. مولا روایتوں کے جملے کہ مولا نے اپنی تلوار کو گھوڑے کی پشت پہ الٹی سائڈ جو دستہ ہے نا وہاں یوں کر کے رکھا الٹا، اور الٹا رکھ کر اپنے امامے سے تلوار کے قبضے پہ دونوں ہاتھوں سے زور ڈالا. یہ پورا منظر کشی کی ہے لوگوں نے، اور کہا اپنی کمر کو سیدھا کیا
اور کمر سیدھی کر کے حسین نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا میں لاشوں کو نہیں بلا رہا. پھر اس کے بعد مولا نے پتہ کیا جملہ کہا؟ مولا نے کہا میں فخر ابراہیم ہوں. بیٹا یہ جو آج آپ کے دل جڑے ہوئے ہیں نا، یہ ابراہیم کی دعائیں ہیں، یہ میں نتیجہ دے رہی ہوں اپنی گفتگو کا، کہ میں فخر ابراہیم ہوں. اس کے بعد مولا نے جملہ پتہ کیا کہا؟ کہ میرے جد ابراہیم سے جب اللہ نے کہا نا کہ گھر کی دیواریں بلند کرو، تو کہا جب میرے جد نے دیواریں بلند کی تو اللہ نے آواز دی. اللہ نے کہا ابراہیم اب لوگوں کو بلا کہ لوگ آئیں اور آ کے میرے گھر کا طواف کریں. تو کہا میرے جد ابراہیم نے اس وقت کہا تھا کہ اس بیابان میں کون ہے جو میری آواز سنے؟ بیٹا جاگنا، اس بیابان میں کون ہے جو میری آواز سنے؟ تو کہا تب اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم پکارنا تیرا کام ہے اور تیری آواز کو نسلوں تک پہنچانا میرا کام ہے. کہا آج کا یہ میرا حل من ناصرین ان لاشوں کے لیے نہیں ہے، ماں کی آغوش کا ہر بچہ. سمجھ آئی؟ کہا میں لاشوں کو نہیں پکار رہا، میں فخر ابراہیم ہوں. میری لبیک کی صدائیں نسلوں میں اللہ پہنچائے گا. یا امام زمان گواہ رہیے گا، آج کی مجلس میں بیٹھنا مولا اسی لبیک کی صدا ہے. مولا ہم حاضر، مولا وہ لشکر جو آپ مدینے سے لے کر چلے. عزاداروں اجڑ گیا مدینہ. خدا تمہیں مدینے کی زیارت کا شرف دے. بیٹا ایک دفعہ ضرور جاؤ. مکہ جاتے ہو نا تو مکے میں بڑی رونق ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے، مگر جب مدینے کی گلیوں میں آؤ نا تو کہیں سے حسین کے سسکنے کی آوازیں آتی ہیں. آج مدینہ ویران. دو جملوں کا پرسہ کھلے ہاتھوں سے آج پرسہ دینا. عزاداروں 57 سالہ بیٹا، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا. مولا حسین چھوٹے نہیں تھے، روایت کے جملے ہیں، چھوٹے نہیں تھے حسین. 56 سال کے تھے جب مدینہ چھوڑا. مگر ایک عجیب انداز تھا حسین کا. راوی کہتے میں نے حسین کو دیکھا، حسین نے امامے کو ڈھیلا کیا. یاد رکھیے امامہ عربوں میں ڈھیلا تب ہوتا ہے کہ جب کسی کا دل غم سے پھٹ رہا ہو. حسین نے امامے کو ڈھیلا کیا اور کہا جاتے جاتے سب سے پہلے گنبد خضرا پر رسول کی تربت پہ دونوں ہاتھوں سے لپٹ کر کہا الوداع نانا، نانا آخری سلام. نانا اب حسین پلٹ کے نہیں آئے گا، نانا میرا سلام آخر. عزاداروں نانا کی تربت ہل گئی. مولا حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ نانا گھبرائیے گا نا، صغرا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. نانا میری صغرا روز شام کو تیرے روزے پہ چراغ جلائے گی. عزادارو نانا کا روزہ تھرا گیا. میں نے کہا کہ دو جملوں کے مصائب ہیں. عزادارہ نے امام حسین نانا کے روزے سے اٹھے، اٹھنے کے بعد نظر بھائی کی قبر پہ پڑھی. حسن سے کہا بھیا حسن تیرے جگر کے ٹکڑوں کا واسطہ، بھیا تیرے جگر کے ٹکڑوں کی قسم، جتنے ٹکڑے تیرے جگر کے ہوئے اگر حسین کے لاشے کے نہ ہو، حسین کو شہید کربلا نہ کہنا. بھیا میرا سلام ہے، بھیا میرا آخری سلام. عزادارو بھائی کی تربت پر حسین چمٹ کے روئے. راوی کہتا ہے اس کے بعد مجھے نہیں پتا حسین کو ہوا کیا. کہا جو حسین بڑے مدبر قدموں سے چل رہے تھے، اللہ جانے کس کی قبر پہ نظر پڑی. کہا حسین نے دوڑنا شروع کیا، اپنا امامہ اتار کے گلے میں ڈالا. جو مائیں ہیں وہ سمجھ گئی ہوں گی حسین کس کی تربت پہ گئے. عزادارو شکستہ قبر پہ جا کر حسین نے سینہ رکھا. اٹھو اماں، اماں حسین جا رہا ہے، اماں آخری دفعہ، اماں پیرہن بدل دو،
اماں الوداع، اماں خدا حافظ، اماں حسین دین بچانے جا رہا ہے، الا لعنت اللہ علی القوم۔ رب العزت آپ کا پرسہ قبول و منظور فرمائے، سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے۔ بار الہ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اے میرے پالنے والے اس مومنہ کی جو پریشانیاں اس کو حل فرما۔ بار الہ صلہ زینب کو پروردگار چلنے کی قوت عطا فرما۔ مولا حسین اپنے بیٹے کو اذن ظہور دلوا دیجئے، مولا آپ کے سفر کا واسطہ، مولا آپ کی ہجرت کا واسطہ، مولا دنیا بڑی پرآشوب ہے، پروردگار یوسف زہرا کو اذن ظہور دیجئے اور ہم سب کو ناصران امام بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔